رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ سیدہ ملکہ بانو عابدی بنت سید محمد طہا یروا کرزاد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات اللہ۔ حضرات گرامی منزلت اور معتبر سامعین ایمان و بصیرت، ارباب ولا اور صاحبان فہم و ذکا، مختلف علم و ادب اور موالیان اہل بیت طاہرین، عزاداران سلطان کربلا اور ماتمداران غریب نینوا، آپ کے سامنے اس وقت کی سال ثواب کی مجلس اعزا سے خطاب کرنے کے لیے حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے آپ کے ایمانی اور روحانی ضیافت کے فرائض انجام دینے کی خاطر قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اس آیت کو جہان تفسیر میں اہل ولا آیہ مودت کے نام سے یاد فرماتے ہیں کہ جس میں کائنات کا خالق و مالک مودت کے حوالے سے، مودت کے موضوع پر، مودت کے ٹاپک پر، مودت کے ذریعے سے، مودت کے طریقے سے گفتگو فرما رہا ہے اور ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے۔ دیکھیے اس وقت کی گفتگو کرنا میرے لیے بڑا ہی مشکل ہے، اس لیے کہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، مولانا عاقب صاحب، مولانا محمد عباس خان صاحب، مونس صاحب اور دیگر حضرات اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی موجودگی میں گفتگو کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ علماء علم کا پہاڑ ہوا کرتے ہیں اور میں ایک ذرہ بھی نہیں ہوں، علماء علم کا سمندر ہوا کرتے ہیں اور میں ایک قطرہ بھی نہیں ہوں، لیکن بہرحال ذکر مشکل کشا کر سکتے ہیں، بھی میری مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ، اور مجھے یقین کامل ہو جائے کہ میری مشکل آسان ہو جائے گی، اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے۔ دیکھیے تقریباً 35 منٹ آپ نے پیشخانی سماعت فرمائی ہے، اب تقریباً 25 سے 30 منٹ انشاءاللہ میں گفتگو آپ کے درمیان کروں گا، لیکن گزارش یہ ہے کہ جتنی دیر بھی آپ 30 منٹ کے اندر جتنا بھی آپ سنیں گے تو جذبہ ایمانی کے ساتھ سنیے گا اور ولولہ روحانی کے ساتھ سنیے گا، اس لیے کہ ہے منقبت کے سننے سنانے میں جب مزہ۔ تمام شعراء کرام جو ابھی شعر پڑھ رہے تھے، ہے منقبت کے سننے سنانے میں جب مزہ، دونوں طرف فؤاد برابر لگی ہوئی، یعنی منبر سے ذاکر بولتا رہے اور فرش ادا سے سامعین بولتے رہے، اس لیے کہ یہ دنیا جان لے ہمارے یہاں منبر پہ آنے والا پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، بلکہ فرش ادا پہ بیٹھنے والے بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے نا اعلان مولانا؟ دیکھیے دنیا میں ہونے والے اجتماعات میں اور اس مجلس اعزا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا میں جو اجتماعات ہوتے ہیں
ان میں مقرر اسٹیج پر آتا ہے، اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جب بھی کوئی اجتماع ہوتا ہے، جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے، جب بھی کوئی محفل ہوتی ہے، جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے، تو ہمارا خطیب، ہمارا ذاکر ایسے ہی اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کرتا. یا تو حدیث پیغمبر کی تلاوت کرتا ہے یا قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی پرانی رسم ہے یا کوئی طور طریقہ ہے، نہیں، بلکہ ہم یہ عمل کر کے عالم اسلام کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مذہب شیعہ کا دار و مدار یا تو محمد کے فرمان پر رکھا گیا ہے یا اللہ کے قرآن پر رکھا گیا ہے. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. لیکن منبر تو اس رخ لگا ہوا ہے، لیکن مجمع اس رخ بیٹھا ہوا ہے. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے. دیکھیے عزیزان محترم، جب پروردگار عالم کوئی آیت بھیجتا ہے تو اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جسے تفسیر کی زبان میں شان نزول کہا جاتا ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کا آخری وقت آیا تو کچھ لوگ نبی کی خدمت میں مال دنیا لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا نبی اللہ، آپ نے ہمارے لیے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں. یا نبی اللہ، آپ نے ہمارے لیے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں. یا نبی اللہ، ہم جہالت کے اندھیروں میں زندگی گزار رہے تھے، آپ نے ہمیں علم کی روشنی عطا فرمائی ہے. یا نبی اللہ، ہم کفر میں زندگی گزار رہے تھے، آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. تو ہم یہ کچھ مال دنیا آپ کی خدمت میں رسالت کی اجرت کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہی یہ تجویز پیش کی گئی، فوراً جناب جبریل یہ آیت لے کر آئے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے. دیکھیے عزیزان محترم، نبی کو دنیا سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے کہ جسے بغیر مانگے اللہ نے ابو طالب جیسا مددگار دیا ہو. جو ہے نا عزیزان محترم بھائی، جسے بغیر مانگے اللہ نے ابو طالب جیسا مددگار دیا ہو، جسے بغیر مانگے اللہ نے علی جیسا قوت بازو عطا فرمایا ہو، جسے بغیر مانگے اللہ نے سیدہ جیسی بیٹی دے دی ہو، جسے بغیر مانگے اللہ نے حسنین و کریمین جیسے نواسے دے دیے ہوں، اسے دنیا سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب اس نبی نے دنیا سے سوال کیا تو اللہ کے حکم کے مطابق کیا کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے. دیکھیے ہمارے یہاں اس آیت کو لے کر دو طرح کے ترجمے ہوتے ہیں. ایک ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی جائے، اور ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے مودت کی جائے. دیکھیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ اندازہ لگائیے گا کہ ترجمہ محبت بہتر ہے یا ترجمہ مودت بہتر ہے. مولا کے ایک چاہنے والے ہیں جن کا نام تاریخ میں ملتا ہے کمیل ابن زیاد. کمیل سے مولا نے دعائے کمیل تعلیم فرمائی ہے. جب انسان پریشان ہوتا ہے تو دعائے کمیل پڑھتا ہے، جب مشکلوں میں گر جاتا ہے تو دعائے کمیل پڑھتا ہے. شیعان حیدر کرار کے گھروں میں ہوتا یہ ہے کہ شب جمعہ دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے. وہی کمیل ہے جو مولا سے گفتگو چل رہی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ترجمہ محبت صحیح ہے یا ترجمہ مودت صحیح ہے. بات چل رہی ہے، مولا اپنے فضائل بیان فرما رہے ہیں. بات اس منزل پر پہنچی کہ مولا نے کہا کہ اللہ نے مجھے 1000 راز دیے اور ہر راز سے میں نے 1000 راز نکالے اور ہر راز کی 1000 کنجیاں ہیں. جیسے ہی یہ بات چل رہی تھی فوراً سلمان محمدی آ گئے. راز نہیں پڑھنا ہے، بات واضح کرنی ہے کہ ترجمہ محبت بہتر ہے یا ترجمہ مودت بہتر ہے. سلمان آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ مولا کیا آپ مجھے اپنے ان رازوں میں سے ایک چھوٹا سا راز دے سکتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ ہم آپ کو راز دیں گے، ہماری شرط ہے. کہ شرط کیا ہے؟ کہ ہم تم سے 2 سوال کرنا چاہتے ہیں. کہ مولا سوال کیجئے، کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکیں. مولا نے کہا کہ سلمان یہ بتاؤ تم ہم کو جانتے ہو یا ہمیں پہچانتے ہو؟ مولا نے پہلا سوال کیا کہ سلمان یہ بتاؤ تم ہمیں جانتے ہو یا ہمیں پہچانتے ہو؟ سلمان نے کہا کہ مولا میں آپ کو پہچانتا ہوں. کہ جانتے کیوں نہیں ہو؟ کہ آپ کی حقیقت کو یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے. توجہ ہے نا؟ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر
جائے وہ جہالت کی موت مرا کرتا ہے۔ دیکھیے مولا نے کہا کہ سلمان ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ تم ہمیں جانتے ہو یا پہچانتے ہو؟ سلمان نے کہا مولا پہچانتا ہوں۔ کہا جانتے کیوں نہیں ہو؟ کہا آپ کی حقیقت کو یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے۔ اس کے بعد سلمان نے کہا مولا دوسرا سوال کریے۔ مولا نے کہا ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ تم ہم سے محبت کرتے ہو یا ہم سے مودت کرتے ہو؟ تو سلمان نے کہا مولا میں آپ سے مودت کرتا ہوں۔ کہ محبت کیوں نہیں کرتے؟ کہ مولا محبت اس لیے نہیں کرتا کہ محبت وہ عمل ہے جس کے اندر غرض پایا جاتا ہے، محبت وہ عمل ہے جس کے اندر لالچ پایا جاتا ہے۔ اب جہاں سے لالچ کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مودت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ جہاں سے لالچ کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے محبت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہ محبت کا دورہ چل رہا ہے قبلہ آصف صاحب۔ انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ہو جاتی ہے، یا تو پیسے کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، یا اقتدار کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، یا حسن کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم بھائی، دیکھیے محبت کا دورہ چل رہا ہے۔ اگر اس زمانے کے لوگ یہ بات نہیں سمجھیں گے تو پھر کس زمانے کے لوگ سمجھیں گے؟ بھائی انسان کسی سے محبت کرتا ہے یا تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ اقتدار والا ہے، یا اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ پیسے والا ہے، یا اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے پاس حسن ہے، یہ حسین ہے۔ دیکھیے جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، قبلہ شباب صاحب کے استقبال میں صلوات پڑھیے۔ صلوات بآواز بلند پڑھیے۔ دیکھیے انسان بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، یا تو کسی سے محبت ہوتی ہے اس وجہ سے کہ اس کے پاس اقتدار ہے، یا اس وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، یا اس وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ یہ حسین بہت ہے۔ دیکھیے انسان جب کسی سے محبت کر لیتا ہے تو وہ اپنی محبت کو کسی کے اوپر قربان نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ محبت کے اندر بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ انسان اپنی محبت کو کسی کے اوپر قربان نہیں کرتا۔ اور دیکھیے زمانہ اتنا پستی میں جا چکا ہے کہ اپنے ماں باپ کو لوگ محبت پہ قربان کرتے ہیں لیکن اپنی محبت ماں باپ پر قربان نہیں کرتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد پر۔ دیکھیے قوم کو بے نمازی بنا کر پیش کرنا ہی تبلیغ نہیں ہے، یہ بھی ایک تبلیغ کا طریقہ ہے۔ بھائی انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اپنی محبت کسی کے اوپر قربان نہیں کرتا۔ بھائی پیسے سے محبت ہے کسی کے اوپر قربان نہیں کرے گا، کسی کے حسن سے محبت ہے کسی کے اوپر قربان نہیں کرے گا، اپنے آرام سے محبت ہے لیکن کسی کے اوپر قربان نہیں کرے گا، اپنے جسم سے محبت ہے لیکن کسی کے اوپر قربان نہیں کرے گا۔ لیکن یہی محبت جب دروازے آل محمد پر آتی ہے تو اس کا قانون ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کس طریقے سے؟ بھائی دیکھیے پیسے سے محبت ہوتی ہے لیکن نام حسین میں وہی پیسہ تبرک میں بھاگ دینا یہ مودت کہلاتا ہے۔ بھائی انسان کو اپنے آرام سے محبت ہوتی ہے لیکن مجلسوں میں چلے آنا یہ مودت کہلاتا ہے۔ اب جملہ مزاداروں کی نسل ہے جو حسین کے نام پر خون بہاتے ہیں۔ بھائی انسان کو اپنے جسم سے محبت ہوتی ہے لیکن 10 محرم کو حسین کے نام پر خون بہانا یہ بتاتا ہے اے حسین ہم تجھ سے محبت نہیں بلکہ مودت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے آل محمد پر۔ دیکھیے تقریباً 15 منٹ مجھے پڑھتے ہوئے ہو گئے ہیں اور 10 منٹ آپ کے مجھے لینا۔ انسان 10 محرم کو خون بہا کر بتاتا ہے حسین ہم تم سے محبت نہیں بلکہ مودت کرتے۔ اور دیکھیے ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں 2 چیزوں کی مخالفت عالمی پیمانے پر ہو رہی ہے، ایک ماتم حسین ہے اور ایک ولایت اہل بیت علیہ السلام۔ آیت اللہ خمینی نے فرمایا کہ ماتم حسین میں جو ہاتھ بلند ہوتے ہیں اور ہمارے سینوں پر پڑتے ہیں وہ ہمارے سینوں پر نہیں بلکہ یزیدیت کے خسار پر پڑتے ہیں۔ اب دنیا میں جو بھی جس جگہ بھی ماتم حسین کی مخالفت کرتا نظر آئے سمجھ لیجئے گا کہ اس کے دل کے اندر کا یزید بول رہا ہے۔ اور یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں ہر بات سے سمجھوتا کیجئے
ملے گا، مگر دو باتوں سے کبھی نہیں، ایک ولایت اہل بیت اور ایک ماتم حسین، اس لیے کہ ماتم حسین وہ ہے جس سے ہماری غیرت وابستہ ہے، اور ولایت علی وہ ہے جس سے ماں کی رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے جہاں اس آیت کے اندر ایک فضیلت اہل بیت علیہ السلام کی رکھی، اگر ہم نگاہ معصوم سے دیکھیں تو اس آیت کے اندر اللہ نے ایک فضیلت اپنے رسول کی رکھی۔ کس طریقے سے؟ جب آپ کے اور ہمارے آٹھویں مولا حضرت امام علی علیہ السلام مولا کا مناظرہ مامون کے دربار میں ہوا تو مولا نے اپنی فضیلت کے لیے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اس آیت کے اندر ایک فضیلت ہماری ہے۔ کہا آپ کی کون سی فضیلت ہے؟ کہ ہماری فضیلت یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ہماری مودت کو واجب قرار دیا گیا، اور ایک فضیلت اللہ نے ہمارے جد کی رکھی۔ لوگوں نے کہا یا ابن رسول اللہ، آج تک تو ہم یہی سمجھتے آئے تھے کہ اس آیت کے اندر آپ کی مودت کو واجب قرار دیا گیا ہے، لیکن اس آیت کے اندر وہ کون سی فضیلت ہے جو اللہ نے اپنے رسول کی رکھی ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے کسی نبی کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنی رسالت کی اجرت طلب کرے۔ یہ حق صرف آپ کے ہمارے نبی کو ملا کہ وہ اپنی رسالت کی اجرت طلب کرے، یعنی دنیا کے اندر ایک ایک نبی آتا گیا، اپنے حصے کا کام کرتا گیا، لیکن اللہ یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنی رسالت کی اجرت طلب کرے۔ بھئی آدم آئے، اپنے حصے کا کام کیا، لیکن اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ اپنے کام کی اجرت طلب کرے۔ بھئی ایک کم 1,24,999 نبی اس دنیا میں آتے گئے، لیکن اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ اپنے کام کی اجرت طلب کرے۔ یہ حق صرف آپ کے ہمارے نبی کو ملا کہ وہ اپنی رسالت کی اجرت طلب کرے، یعنی معصوم کے قول کی روشنی میں جہاں نبی کی بے شمار فضیلتیں ہیں، وہاں ایک فضیلت کا اضافہ ہو گیا کہ اہل بیت کی مودت کا سوال کرنا نبی کے لیے فضیلت کی دلیل بن گیا۔ تو مجھے جملہ کہنے کا حق ہے، بھئی جب اہل بیت کی مودت کا سوال کرنا نبی کے لیے فضیلت کی دلیل بن سکتا ہے تو کیا اہل بیت سے مودت کرنا ارے سبب نجات نہیں ہو سکتا ہے، سبب جنت نہیں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جب بھی علی کے نام کا نعرہ لگا کریں گے تو شرما کر جواب نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ علی ہمارے وہ مولا ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کسی میدان میں شرمندہ نہیں کیا۔ ابھی تقریباً 4 دن پہلے میں نے یہ جملہ پڑھا تھا، دیکھیے علی علی کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں اور ان دروازوں کے اوپر جو کنڈے لگے ہوئے ہیں، جب جنت میں ہوائیں چلتی ہیں تو وہ کنڈے ان دروازوں سے ٹکراتے ہیں، جب وہ کنڈے ان دروازوں سے ٹکراتے ہیں تو ان سے علی علی کی صدائیں آیا کرتی ہیں۔ دیکھیے جنت کے جو دروازے ہیں اس میں جو کنڈے لگے ہوئے ہیں، جب جنت میں ہوائیں چلتی ہیں وہ کنڈے ان دروازوں سے ٹکراتے ہیں، جب دروازوں سے ٹکراتے ہیں تو ان سے علی علی کی صدائیں آتی ہے۔ اس لیے میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہم دنیا میں علی علی کرنے کے عادی ہیں، اس لیے کہ علی علی کرنا ارے جنت کے کنڈوں کا کام ہے، شریفہ کے کنڈوں کا۔ لوگوں نے جواب بھی دیا لیکن اس طریقے سے نہیں دیا۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، بھائی پھر نعرہ لگائیں گے، آپ دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دیں گے کہ ان کو یہ تعجب ہے جب بول رہا ہے، ان کو یہ تعجب ہے جب بول رہا ہے، نعرہ ہے کہ خالق کا غضب بول رہا ہے۔ دیکھیے علی کا نام برکت ہوتا ہے، علی کا نام رحمت ہوتا ہے، لیکن ماننے والوں کے لیے ان کو یہ تعجب ہے جب بول رہا ہے، نعرہ ہے کہ خالق کا غضب بول رہا ہے۔ جب نعرہ حیدر کوئی مجلس میں لگائے بس جان لو پاکیزہ نسب ہو۔ نبی کی فضیلتوں میں اضافہ ہو گیا، مولا کے قول کی روشنی میں نبی کی فضیلتوں میں اضافہ ہو گیا۔
گئے. تو جب مودت کا سوال کرنا نبی کے لیے فضیلت کی دلیل ہے تو اہل بیت سے مودت کرنا سبب نجات نہیں ہوگا، سبب جنت نہیں ہوگا. بھائی لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ شیان حیدر کرار جنت میں نہیں جائیں گے، ان کی بخشش نہیں ہوگی. دیکھیے ہمارے بجنور کے ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں علامہ سرکار مہدی صاحب قبلہ مرحوم، اسی مدرسے نازمیہ سے پڑھے ہوئے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ شیان حیدر کرار کو جنت نہیں ملے گی. وہ ایسے لوگوں کے لیے کہا کرتے تھے کہ وہ ذرا موسیٰ کا دور دیکھیں. جب موسیٰ دریائے نیل پار کر رہے تھے اور 12 قبیلے ساتھ تھے اور فرعون کا لشکر پیچھے آ رہا تھا، تو موسیٰ نے دریائے نیل پر عصا مارا، عصا مارتے گئے، راستے بنتے گئے. تمام باتیں آپ کے ذہن میں ہیں. 12 راستے بنے اور سب جو ہے دریائے نیل پار کر گئے. وہ کہا کرتے تھے کہ جب ایک موسیٰ اپنی 12 قوموں کو فرعون کے لشکر سے نجات دلا سکتا ہے تو پھر کیا 12 بکرے موسیٰ اپنی ایک قوم کو اسی لیے شاعر نے کہا کہ مولا کے محبان کی تقدیر ہے جنت، مولا کے محبان کی تقدیر ہے جنت، حسنین کریمین کی جاگیر ہے جنت. قبلہ عاقب صاحب اگر آپ حوصلہ افزائی فرما دیں گے تو میرے لیے بڑی عزت کی بات ہو جائے گی. مولا کے محبان کی تقدیر ہے جنت، حسنین کریمین کی جاگیر ہے جنت. جنت کی تمنا ہو جسے مانگے دعا ہو، میرے لیے ہر مجلس سے شبیر ہے، میرے لیے ہر مجلس سے شبیر ہے جنت. محشر کا ولی کوئی خلیفہ تو نہیں ہے، محشر کا ولی آج ہمیں روکا جا رہا ہے کہ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت ان کے باپ کی جاگیر ہے. محشر کا ولی کوئی خلیفہ تو نہیں ہے، یہ دین پیغمبر ہے لطیفہ تو نہیں ہے. محشر کا ولی کوئی خلیفہ تو نہیں ہے، یہ دین پیغمبر ہے لطیفہ تو نہیں ہے. ارے جنت سے ہمیں روکنے والے تو یہ سن لے، جنت تیرے بابا کا شکیفہ تو نہیں ہے. میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے. دیکھیے لفظ فی القربہ استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے رشتہ دار. اور جب ہم نے نبی کے رشتہ دار دیکھے تو ہمیں بہت سارے نظر آئے، لیکن جن لوگوں کی مودت واجب قرار دی گئی وہ کون سے رشتہ دار ہیں؟ دیکھیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے معلوم کیا. علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تفسیر در منظور میں لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے کہا کہ یا نبی اللہ، اس آیت کے اندر لفظ فی القربہ استعمال ہوا، تو فی القربہ کا مطلب رشتہ دار ہے، تو اس سے مراد وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی مودت واجب ہوئی ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ اس سے مراد انہیں لیا گیا ہے کہ جنہیں چادر تطہیر میں شامل کیا گیا. اب چادر تطہیر میں کسے شامل کیا گیا ہے؟ جب چادر تطہیر کے نیچے 5 تن جمع ہوئے تو جناب جبریل نے پروردگار عالم سے معلوم کیا پروردگار عالم اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو پروردگار عالم نے کہا ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. دیکھیے جب مودت کی بات آئی تو صحابہ نے معلوم کیا وہ کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن کی مودت واجب قرار دی گئی ہے. تو نبی نے فرمایا اس سے مراد انہیں لیا گیا ہے کہ جنہیں چادر تطہیر میں شامل کیا گیا ہے. جب چادر تطہیر کی بات آئی تو پروردگار عالم نے تعارف نبی کے ذریعے نہیں کرایا، پروردگار عالم نے تعارف علی کے ذریعے نہیں کرایا، پروردگار عالم نے تعارف فاطمہ زہرا کے ذریعے کرایا، اور جناب سیدہ کے ذریعے پروردگار عالم نے تعارف کرا کے بتا دیا کہ دیکھو مودت اس کی واجب ہے جو فاطمہ کا رشتہ دار ہے. مودت اس کی واجب ہے جو فاطمہ کا رشتہ دار ہے، اس کی نہیں جو نبی کا بن بیٹھا ہے. چادر تطہیر کے نیچے کون ہیں؟ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. دیکھیے آپ سب مسائل نہیں ہونا، صلوات پڑھیں اس وقت عالم. جب چادر تطہیر کے نیچے 5 تن جمع ہوئے تو پروردگار عالم نے کہا ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. 30 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی گفتگو تمام کر دوں گا، مسائل سبھی. پروردگار عالم نے کہا کہ چادر تطہیر کے نیچے فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. آخری جملہ ہے مجلس کا،
جیسے ہی چادریں تطہیر کے نیچے 5 تن جمع ہوئی تو جناب ام سلمہ آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ یا نبی اللہ کیا میں بھی چادر میں شامل ہو سکتی ہوں؟ تو نبی نے کہا کہ تم خیر پر ہو مگر شامل حدیث کسا نہیں ہو سکتی ہو۔ نبی نے کہا کہ تم خیر پر ہو مگر شامل حدیث کسا نہیں ہو سکتی۔ اگر نبی نے کہا ام سلمہ کے لیے کہ تم خیر پر ہو مگر شامل حدیث کسا نہیں ہو سکتی، تو مجھے جملہ کہنے کا حق ہے بھئی جس بیوی کے لیے نبی یہ سنت دیتے کہ تم خیر پر ہو مگر شامل حدیث کسا نہیں ہو سکتی، اگر جب خیر والی چادر میں نہیں آ سکتی ہے تو پھر خیر والی چادر کہ میں تم سے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ ہمارے قرابتداروں سے مودت اختیار کی جائے۔ بس آخری بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر جو ظلم ہوا وہ یہ ظلم ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو ملا دیا گیا۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بہت بڑے خطیب گزرے ہیں مبلغ اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی جگہ پر نل لگوائے اس غرض سے کہ لوگ اس سے پانی پیئیں گے، اگر پانی پیا جائے گا تو نل لگوانے والوں کو ثواب ہوگا، لیکن وہی پانی اگر کوئی دودھ میں ڈال کر بیچنے لگے، توجہ، اگر وہی پانی کوئی دودھ میں ڈال کر بیچنے لگے اور پولیس کو پتا چل جائے تو اس کا چالان ہو جائے گا۔ مبلغ اعظم صاحب فرمایا کرتے تھے جب یہ دنیا دودھ میں پانی ملانے والے کا چالان کرتی ہے تو جو نور میں خاک ملا رہا ہے، لیکن یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ بس 2-3 جملے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ دیکھیے صحابی اور اہل بیت برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ صحابی علم لینے کے بعد خیبر میں جا سکتا ہے لیکن فاتح خیبر نہیں بن سکتا ہے، صحابی کلمہ رکھنے کے بعد مسلمان ہو سکتا ہے لیکن کل ایمان نہیں ہو سکتا ہے، صحابی سجدہ کرنے کے بعد ساجد بن سکتا ہے لیکن سید الساجدین نہیں بن سکتا ہے، صحابی عبادت کرنے کے بعد عابد ہو سکتا ہے زین العابدین نہیں ہو سکتا ہے، صحابی میدان جنگ میں جانے کے بعد شہید تو ہو سکتا ہے لیکن سید الشہداء نہیں ہو سکتا ہے۔ اما صحابی کی اوقات یہ ہے کہ صحابی محتاج زمانہ ہو سکتا ہے، امام ساجد بن جائے گا لیکن سید الساجدین نہیں بن پائے گا، صحابی عبادت کرے گا عابد بن جائے گا لیکن زین العابدین نہیں بن پائے گا، صحابی علم حاصل کرے گا عالم بن سکتا ہے لیکن فاتح العلوم نہیں بن سکتا ہے۔ اما صحابی نبی کو بیٹی دے سکتا ہے، نبی سے بیٹی لے سکتا ہے۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ ہمارے قرابتداروں سے مودت اختیار کی جائے۔ دیکھیے یہی مودت کا گھرانہ کہ جہاں ان کے اتنے فضائل وہی ان کے اوپر اتنے مسائل اٹھائے گئے کہ مولا علی کو مسجد کوفہ میں ضربت لگائی، شہزادی کونین کے اوپر جلتا ہوا لگا جائے، امام حسن کے جنازے میں تیر برسائے گئے اور امام حسین کو کربلا کے میدان میں 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید۔ جزاک اللہ رضارو، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کی۔ عزادارو، جب مجلس حسین ہوتی ہے، ہمارے یہاں مرحومین کی مغفرت کا ذریعہ مجلس حسین، جب مجلس حسین ہوتی ہے تو اس مجلس میں رسول کی بیٹی آتی ہے جس کا سن 18 برس 9 برس اپنے بابا کے گھر میں گزارے ہیں،
9 برس اپنے شوہر کے گھر پہ گزارے. جو 9 برس اپنے بابا کے گھر میں گزارے اس میں رسول کو تمنا رہی کہ شہزادی کسی چیز کا سوال کرے، لیکن جناب سیدہ نے سوال نہیں کیا. جو 9 برس اپنے شوہر کے گھر میں گزارے اس میں علی کو تمنا رہی کہ شہزادی کسی چیز کا سوال کرے، لیکن جناب سیدہ نے سوال نہیں کیا. لیکن عزیزارو یہ تمہارا مقدر ہے، جب کوئی بیوی اس مجلس حسین میں آتی ہے تو ہر عزادار کے سامنے رومال پھیلا دیتی ہے اور جملہ کہتی جاتی ہے میرے بیٹے کے چاہنے والوں، میرے بیٹے کے ماننے والوں، میرے بیٹے کے زخموں کا مرہم مجھے دے دو. جزاک اللہ عزیزارو، جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی لمنہ سوائے ہمیں اہل بیت کے. عزیزارو ہمارے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجلس حسین میں رو نہ پائے تو اسے تنہائی میں جایا جائے اور تنہائی میں جانے کے بعد استغفار کیا کرے کہ پالنے والے میرے گناہوں کو کر دے، مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ حسین کی مظلومی بیان ہو رہی تھی لیکن میری آنکھوں میں اشک نہیں تھے. جزاک اللہ. عزیزارو بس ایک روایت پڑھنی ہے رونے کے حوالے سے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ مرحومہ حسین مظلومی کربلا سے گریہ کرنے والی رہی ہوں گی. عزیزارو علامہ تعلیم جوہری صاحب بیان فرماتے ہیں کہ مولا حسین کمسن تھے اور کمسنی کے عالم میں اپنے نانا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں نانا، اے نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا عطا کریں گے؟ اے نانا آپ میرے ماتم کرنے والوں کو کیا عطا کریں گے؟ عزیزارو رسول فرماتے ہیں بیٹا حسین، ارے میں شافع محشر ہوں، تیرے رونے والوں کی بخشش کراؤں گا. عزیزارو حق کے گریہ ادا کریے گا. اس کے بعد حسین ارے اپنے بابا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا، اے بابا آپ میرے چاہنے والوں کو کیا عطا کریں گے؟ عزیزارو علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اے بیٹا حسین، ارے میں ساقی کوثر ہوں، ارے تیرے چاہنے والوں کو سیراب کروں گا. عزیزارو اس کے بعد اپنے بھائی حسن کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بھیا، اے بھیا آپ میرے رونے والوں کو کیا عطا کریں گے؟ عزیزارو حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں بھیا حسین، ارے میں جوانان جنت کا سردار، ارے تیرے چاہنے والوں کو جنت لے کر جاؤں گا. عزیزارو سب سے آخر میں ارے اپنی ماں کی خدمت میں آئے، ماں کے پاس آنے کا یہ عالم ہے. ارے علامہ تعلیم جوہری کہتے ہیں ارے حسین اپنی ماں کے پاس ارے ایسے پہنچے ارے جیسے علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تھے. عزیزارو گھٹنوں اور گولیوں کے بل چلے، ارے ماں کے پاس آئے. آخری جملے ہیں حق کے گریہ ادا کریے گا. حسین ماں کے پاس آئے اور پاؤں میں پانی ڈال دی اور کہتے جاتے اماں، اے اماں میرے رونے والوں کو کیا عطا کریں گی؟ اے اماں ارے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر رونے والوں کو کیا دے گی؟ اے اماں ارے علی اکبر کے سینے پر رونے والوں کو کیا دے گی؟ اے اماں ارے زینب کی بیری گائی پر رونے والیوں کو کیا دے گی؟ عزیزارو شہزادی ایک جملہ کہتی ہے اے بیٹا حسین، ارے یہ تیری غریب ماں تیرے چاہنے والوں کو کچھ دے تو نہیں سکتی، لیکن میرے بیٹا ارے اتنا یاد رکھنا جب تک تیرے چاہنے والے جنت میں قدم نہ رکھیں گے یہ تیری ماں فاطمہ. پالنے والے کی واسطہ محمد والے محمد کا جتنے حاضرین ہیں ان کی تمام دلی جائز منافع کو پورا فرمائے. پالنے والے کی واسطہ محمد والے محمد کا اس مجلس کا جو ثواب معین ہوا اس کے ذریعے سے مرحومہ کی درجات میں بلندی عنایت فرمائے. پالنے والے کی واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں بھی شیعہ عنایت کر رہا ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. پالنے والے کی واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین اور علم دنیا حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پالنے والے کی واسطہ محمد والے محمد کا علماء حق کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم رکھ، علماء سکون نیست و نابود فرما، ہمارے وقت کے امام کے سکون میں تعجیل فرما. اب حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سید ملکہ بانو عابدی بنت سید محمد طاہر کی ارواح پر